سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مشاہد حسین۔ دوستو، آج 11 نومبر ہے۔ آج ہی کے دن بھارت کے پہلے وزیر تعلیم، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے تھے۔ ان کی یوم پیدائش پر بھارت میں ایجوکیشن ڈے، یوم تعلیم بھی منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد گفتار نہیں، کردار کے غازی تھے۔ آپ کی صحافت اور تقاریر آج بھی لوگوں کے دلوں کو گرما دیتی ہے۔ آپ 11 نومبر 1888 کو مکہ معظمہ کی سرزمین حجاز میں پیدا ہوئے۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد کی عمر صرف 17 سال تھی، سیاسی فکریں ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ برطانوی حکومت اور ان کی سیاست پر گہرے سے مطالعہ کرنے لگے تھے۔ اسی دور میں وہ انقلابی رہنماؤں میں شامل ہو گئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1905 میں اعلیٰ تعلیم حاصل کے لیے مصر گئے اور جامعہ ازہر مصر سے تعلیم حاصل کی۔ 2 سال بعد ہندوستان واپس ہو کر ممبئی میں اخبار وکیل کی ادارہ کی ذمہ داری سنبھال لی اور پھر وہاں سے کلکتہ گئے اور کلکتہ سے الہلال نامی اخبار جاری کیا۔ الہلال میں سیاسی موضوعات پر مضامین شائع ہوتے تھے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے الہلال پریس کو ضبط کر لیا اور مولانا نے الہلال بند ہونے کے بعد البلاغ نکالا۔ انگریزوں نے مولانا آزاد کو رانچی کی جیل میں نظر بند کر دیا۔ سپٹمبر 1923 میں دہلی میں کانگریس کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا آزاد نے کی۔ ان کی عمر اس وقت صرف 35 سال تھی۔ کانگریس کی صدارت کرنے والے سب سے کم عمر لیڈر تھے۔ خطبہ صدارت کرتے ہوئے مولانا نے کہا، آج ایک فرشتہ آسمان کی بلندیوں سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سورج 24 گھنٹے میں مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندو مسلم اتحاد سے دست بردار ہو جائے تو میں سورج سے دست بردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے دست بردار نہ ہوں کیونکہ سورج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔ مولانا آزاد قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، غفلت و سرشاری کی بہت سی راتیں بسر ہو چکی ہے، اب خدا کے لیے بستر مدہوشی سے سر اٹھا کر دیکھے کہ آفتاب کہاں نکل آیا ہے، آپ کے ہم سفر کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کہاں پڑے ہیں۔ یہ نہ بھولے کہ آپ اور کوئی نہیں بلکہ مسلم ہے اور اسلام کی آواز آپ سے آج بہت سے مطالبات رکھتی ہے۔ کب تک اس دین الہی کو اپنے اعمال سے شرمندہ کیجیے گا؟ کب تک دنیا کو اپنے اوپر ہنسائے گا اور خود نہ روئے گا؟ اور کب تک اسلام کی قوت کا خانہ خالی رہے گا؟ اگر مصائب کا تازیانہ غفلت کی ہوشیاری کا ذریعہ ہے تو کون سے مصائب ہیں جن کا آپ پر نزول نہیں ہو چکا ہے؟ مولانا نے کہا تھا، تعلیم کا واحد مقصد روزی روٹی کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلیم سے شخصیت سازی کا کام بھی لیا جائے، جو تعلیم کا سب سے مفید پہلو ہے، اور اسی سے معاشی تمدنی کا نظام بھی بہتر ہو سکے گا۔ مولانا آزاد 24 اکتوبر 1947 کو پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کی پریشانی کو دیکھ کر جامعہ مسجد دہلی میں یادگار اور تاریخ ساز تقریر کی۔ وہ آب زرین سے لکھنے کے لائق ہے۔ مولانا آزاد نے کہا تقریر میں، عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی زنجیر ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ میرے لیے شاہجہاں کی یادگار مسجد یہ اجتماع نیا نہیں۔ آج تمہارے چہروں کا اضطراب اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند سالوں کی بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینا چاہا، تم نے میری کمر توڑ دی، حتیٰ کہ پچھلے 7 سال کی توق نیاز سیاست جو تمہیں آج داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں ہر خطرے کی شہراؤں سے جوڑا ہے۔ عزیزوں، تبدیلیوں کے ساتھ چلو، یہ نہ ہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اب تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔
یہ دیکھو مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں، تم نے اپنے تاریخ کے صفات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ یہی جمنا کے کنارے تمہارے قافلے نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کے یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد سیاست، ادب اور تاریخ کی اس عبقری شخصیت کا نام ہے جس پر دنیائے ادب و سیاست ہی ناز نہیں کرتے، نسل انسانیت بھی اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر لیتی ہے۔ مولانا آزاد نے تعلیم نسواں، پروفیشنل تعلیم اور تعلیم صنعت و حرفت کو بھی اہل وطن کے لیے ضروری قرار دیا۔ ان کی کوششوں سے 1948 میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد ملک میں اعلیٰ تعلیم کی سہولیات مہیا کرانا تھا جو اس زمانے میں نہیں تھی۔ 1956 کو قائم کر کے اعلیٰ تعلیم کو زیادہ وسائل UGC میں انہوں نے عطا کی۔ مولانا آزاد نے دیگر علوم و فنون کے ساتھ فنی تعلیم کی ضرورت بھی محسوس کی، اور اس کے لیے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے نام سے ایک مرکزی ادارہ عمل میں لائے، اور ملک بھر میں تکنیکی تعلیم کے لیے نئے شعبے قائم کرنے کا کارنامہ انجام مولانا ابوالکلام آزاد نے دیا۔ انہوں نے 1951 میں کھڑگپور یونیورسٹی آف ہائر ٹیکنالوجی کے قیام کو عمل میں لایا، جو بعد میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھڑگپور کے نام سے مشہور ہوئی۔ ملک کے ادبی اور تہذیبی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے شہروں میں ایجوکیشن لائبریریاں قائم کی، جہاں بیٹھ کر لوگ اخبارات پڑھتے اور رسالوں کا مطالعہ کرتے۔ ناظرین، وطن کی آزادی کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، کئی بار جیل گئے۔ گاندھی جی ان کی ذہانت، قابلیت اور تدبر کے قائل تھے۔ جواہر لال نہرو ان کو بڑا بھائی کہتے تھے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد کو ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا۔ وزیر تعلیم کا عہدہ سنبھالتے ہی مولانا نے یہ عزم کیا کہ ہندوستان میں تعلیم کی ایسی پختہ بنیاد ڈالی جائے جس پر آنے والی نسلیں ایک عالیشان محل تعمیر کرنے کا کام بخوبی انجام دے سکی۔ دوستو، ہمارا چینل ملی ڈائجسٹ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔